السلام علیکم ویورز، ناول ایمان اور عشق بائی ناصر حسین کا یہ 6 پارٹ ہے۔ مناہل نے ڈرائیور سے گاڑی رکوائی اور ڈرائیور کو وہیں گاڑی میں بیٹھے رہنے کا حکم دے کر وہ گاڑی سے اتری۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی اسے گرمی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی جلدی سن گلاسز لگائے اور آس پاس نگاہ دوڑائی۔ ہر طرف گندم اور سرسوں کے کھیت نظر آئے اسے اور ادھر ادھر کام کرتے لوگ۔ اس وقت وہ جینز اور کرتے میں ملبوس تھی، دوپٹے سے بے نیاز، سر کے بال کا پونی ٹیل بنا رکھا تھا، کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے رنگز۔ وہ کچی سڑک تھی۔ ایڈریس پاپا کی ڈائری سے نوٹ کر کے وہ اس گاؤں پہنچی تھی اور اب چلتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر قدم پہ وہ دھول اڑا رہی تھی اور دھول جب اڑ کر اس کی سانسوں میں اٹک جاتی تو وہ بے اختیار کھانسنے لگتی۔ اف، یاپی نے مجھے کہاں پھنسا دیا، ایک لہنگے کے بدلے کتنا ذلیل کرے گی، وہ ناگواری سے بڑبڑائی۔ وہ کچی سڑک تھی جس کی دائیں بائیں درخت تھے اور بائیں جانب پانی کی ایک چھوٹی سی نہر بھی بنی ہوئی تھی جس سے شاید فصلوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ اس نہر کے قریب بیٹھے بچے بڑی معصومیت سے اپنے پاؤں ڈبو رہے تھے پانی میں اور حیرت بھری نگاہوں سے اسے بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ سب سے بے نیاز ہو کر چل رہی تھی۔ گندم کی کٹائی کرتے ہوئے وہ 3 لڑکے گاہے بگاہے اسے دیکھے۔ اس قسم کی لڑکی وہ اپنے گاؤں میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ اسے دور کہیں ایک عورت بکریاں چراتی نظر آئی اور پاس ہی ایک بوڑھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، لیکن اب چونکہ سبھی کی نگاہ اس پہ پڑ چکی تھی اس لیے وہ بکریاں چراتی عورت اور وہ بوڑھا جو لکڑیاں کاٹ رہے تھے سب اسے گھور کر دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو یا کوئی آسمانی مخلوق جو غلطی سے اس گاؤں میں آ گئی ہو۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ آخر وہ لوگ کیوں اسے اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اسے ان کا اس طرح کام روک کر گھورنا دیکھنا ناگوار گزرا، مگر وہ رکی نہیں، آگے چلتی رہی، گاہے بگاہے ان لوگوں کو بھی دیکھ رہی تھی جو بڑی بے تکلفی سے اسے گھور رہے تھے۔ تیز ہوا کی وجہ سے وہ گرمی کو اتنا محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ لمبے لمبے گھنے درخت ماحول میں خوشگوار احساس پیدا کر رہے تھے۔ اس سے سامنے ایک عورت آتی دکھائی دی اس سڑک پر جس پر وہ چل رہی تھی۔ اس عورت کے ہاتھوں میں ایک مرغی تھی جو کاں کاں کر رہی تھی۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، پاؤں جوتوں سے بے نیاز۔ اس نے عورت سے چودھری صاحب کے گھر کا ایڈریس پوچھنا چاہا۔ ہائے، وہ مسکرا کر بولی۔ اس عورت نے گھور کر اسے دیکھا اور اس کے ہائے کا سیاق و سباق نہیں سمجھ سکی۔ کین یو ہیلپ می، وہ انگلش میں بولی جو اس عورت کے سر سے گزر گیا۔ ارے نہ بی بی، یہ مرغی میں نے نہیں بیچنی، وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی، اسے الجھن ہونے لگی۔ او نہیں، میں مرغی نہیں خرید رہی۔ اب وہ اردو میں مخاطب ہوئی۔ تو پھر کیا خریدنا ہے تیرے کو؟ انڈے؟ اچھا، وہ انڈے سامنے والے گھر سے مل جاتے ہیں۔ اس کے چہرے پہ ناگواری چھا گئی۔ ارے نہیں، مجھے خریدنا کچھ نہیں ہے، مجھے بس کچھ پتہ کرنا ہے۔ وہ چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ لائی تھی اور دل ہی دل میں اسمارہ کو خوب گالیاں بھی دینے لگی۔ کیا پتہ کرنا ہے؟ اس مرغی کا ریٹ؟ اس نے ایک اور اندازہ لگایا۔ اس سے کہنا چاہتی تھی اس دنیا میں مرغی اور انڈوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مگر کہہ سکی تو فقط اتنا، نہیں چودھری صاحب کا گھر۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ اس عورت نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا جیسے اس نے کچھ عجیب بات کہہ دی ہو۔ کیا؟ چودھری صاحب کا ریٹ پتہ کرنا ہے؟ اب کی بار وہ زچ ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ دیہاتی ایسی تھی یا سبھی ایسی ہوتی ہیں، وہ سمجھ نہیں سکی۔ چودھری صاحب کا گھر کہاں ہے؟ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ یہاں سے سیدھا جاؤ، پھر گلی مڑتی ہے اور اس کی موڑ پہ ایک کتا بیٹھا ہوتا ہے، تم کتے والے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلی جانا، سامنے ایک بہت بڑی عمارت نظر آئے گی، وہی چودھری صاحب کا گھر ہے۔ اور اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اور اگر وہ کتا نہ بیٹھا ہوا تو؟ وہ اس بار برہمی نہیں چھپا سکی۔ تو کیا تیرے کو کتے سے کام ہے چودھری صاحب سے؟ وہ بھی جواباً غصہ ہوئی۔ اوکے تھینکس، اب آپ جائیں، وہ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ لے، وہ تو میں پہلے ہی جا رہی تھی، ہاتھ جوڑنے کی کیا ضرورت؟ وہ ایک پل میں وہاں سے غائب ہو گئی اور اس کا دل چاہا سامنے پڑا ہوا پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے۔ اور ول کل یو آپی، پیر پٹکتی ہوئی وہ ایک بار پھر چلنے لگی۔ جانے اور کتنے عجوبوں سے سامنا ہونا باقی ہے ابھی، وہ چلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اسے گرمی میں پیاس کا احساس ہوا۔ اس نے سامنے ٹھیلے پہ ایک گلاس گنے کا جوس لیا۔ تھوڑی قوت بحال ہوئی تو اس نے ایک بار پھر چلنا شروع کر دیا۔ ابھی گھر جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کمرے میں اضطراب کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ چھوٹی کو گئی ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا، ابھی تک وہ واپس نہیں آئی۔ اسے ٹینشن ہونے لگی تھی۔ کال وہ اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ چاہتی وہ فقط اتنا تھی، ماما پاپا کے واپس آنے سے پہلے چھوٹی لوٹ آئے تاکہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ مناہل کے قدموں تلے سبز گھاس تھی اور وہ اس خوبصورت سفید عالیشان عمارت کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔
گاؤں کے کلب میں جہاں ہر طرف غریب کسانوں کے گھر ہوں، وہاں اتنی بڑی کوٹھی کا ہونا کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ وہ عمارت اپنی مثال آپ تھا۔ ایسے گھر تو شہروں میں بھی کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہاں اس جنگل نما گاؤں میں جس نے بھی اتنی محنت سے محل بنایا، وہ اسے داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ ایک بڑا سیاہ گیٹ تھا، سفید خوبصورت ڈیزائننگ والی دیوار کے ساتھ سیاہ رنگ کا گیٹ ایک خوبصورت تاثر پیدا کر رہا تھا۔ گاؤں کے چودھری کا گھر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے سن گلاسز اتارے اور اپنی انگلی کو حرکت دیتے ہوئے اس نے انگلی گھنٹی پہ رکھی۔ خاموشی ٹوٹی۔ گھنٹی کی آواز اندر کے ساتھ ساتھ اسے باہر بھی سنائی دی۔ اب وہ ایک سائیڈ پہ ہو کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی اور آس پاس بھی دیکھنے لگی۔ دور دور تک کھیت تھے، لیکن اس حویلی کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ اسے سامنے دور سے ایک باغ نظر آیا جس پہ لیموں اور جامن کے درخت نظر آ رہے تھے، اور بھی کچھ درخت تھے جن کا وہ جائزہ لے رہی تھی، مگر جلد ہی اسے نگاہوں کا تسلسل توڑنا پڑا، کیونکہ زوردار آواز سے بڑا گیٹ کھلا اور اندر سے ایک پٹھان چوکیدار برآمد ہوا۔ السلام علیکم، پٹھان نے باہر نکلتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ بھائی جان؟ اس نے یوں ہی اخلاقاً پوچھا تھا، مگر اس نے یہ سوال پوچھ کر غلطی ہی کی تھی۔ اس بات کا اندازہ اسے بہت دیر سے ہوا۔ کیسا ہو سکتا ہے میڈم، ہمارا گائے بیمار ہے، 2 دن سے گھاس نہیں کھاتی، اس کا پیٹ سے عجیب عجیب قسم کا مادہ خارج ہوتا ہے، ڈاکٹر کو دکھایا، وہ کہتا ہے یہ لا علاج ہے، اب ہم کیا کریں؟ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارا بسنتی کا کیا ہوگا؟ وہ تو بیچارہ یتیم ہو جائے گی نا۔ چھوٹی سی عمر میں یتیم ہونے کا درد خدا کسی جانور کو نہ دے، بس دعا کرو میڈم ہمارا گائے ٹھیک ہو جائے۔ اس نے بے ساختہ سر تھام لیا۔ وہ چیخ چیخ کر چلا چلا کر اس پٹھان سے کہنا چاہتی تھی، اس نے گائے کی نہیں، اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا ہے، اور اس نے بدلے میں گائے پہ لکھا ہوا ایک مضمون سنا دیا۔ اوکے، آمین۔ رابل غضنفر کا گھر یہی ہے نا؟ وہ اس سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، جانتی تھی اس کا نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے، اس لیے سیدھے مطلب کی بات پہ آ گئی۔ ہاں یہی ہے، پر آپ کون؟ اب وہ غور سے اس کے سراپے کا جائزہ لینے لگا۔ جب جانتے نہیں تھے تو اتنا لمبا افسانہ کیوں سنا دیا؟ وہ میں اچھا، رابل غضنفر گھر پہ ہیں کیا؟ اس نے جواب کو سوال میں بدل دیا۔ نہیں، صاحب تو اس وقت گھر میں نہیں ہے، وہ تو شہر چلی گئی، اس پٹھان نے جواب دیا۔ کیا؟ وہ چلائی، اسے اپنی ساری محنت پہ پانی پھرتا نظر آیا۔ ہاں، آپ کون ہو؟ آپ کو کیا کام تھی؟ وہ اردو کی بینڈ بجاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیا مجھے ان کا نمبر مل سکتا ہے؟ وہ ایک موہوم سی امید سے پوچھنے لگی۔ اس پٹھان کا سوال یکسر نظر انداز کر دیا۔ نمبر تو ہے ہمارے پاس، پر ہم آپ کو جانتا نہیں اور ہم اجنبی کو صاحب کا نمبر نہیں دیتی۔ ویسے بھی ہم بہت پریشان ہیں، ہماری گائے بیمار ہے، 2 دن سے گھاس نہیں کھاتی، اس کے پیٹ سے عجیب عجیب قسم کا مادہ خارج ہوتا ہے، ڈاکٹر کو دکھایا تو۔ وہ ایک بار اپنا وہی افسانہ دہرانے لگا تھا جب اس نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اجنبی نہیں ہوں، رابیل مجھے جانتے ہیں، مجھے تمہیں ان کا نمبر دے دو، وہ بے بسی سے بولی۔ اگر وہ آپ کو جانتی تو آپ کے پاس نمبر ہوتی، ہم سے کیوں مانگتی؟ ویسے بھی ہم نمبر نہیں دے سکتا، ہم آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ وہ پٹھان تھوڑا برہم ہوا۔ تم نہیں جانتے تو کیا ہوا، تمہارے صاحب تو جانتے ہیں نا؟ تمہارے صاحب جس لڑکی کو دیکھنے آئے تھے شادی کے لیے، وہ ہم ہی تو ہیں۔ اس نے سراسر جھوٹ بولا، جبکہ پٹھان کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ کیا آپ وہی ہو، ہمارا نیا میڈم صاحبہ؟ آپ پہلے کیوں نہیں بتائی، ہم ابھی آپ کو قہوہ پلاتا ہے، پرجوش ہو کر بولا۔ ارے نہیں، مجھے کچھ نہیں پینا، جلدی سے اپنے صاحب کا نمبر پرچی پر لکھ کر لاؤ پلیز، اس نے التجا کی۔ ہاں ہاں، ابھی لاتا ہے۔ وہ دروازے سے غائب ہو گیا اور اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ یہ لہنگے کا سودا تو بڑا مہنگا پڑ گیا، اس نے ہم کلامی کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پٹھان نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی جو انہوں نے اس کی طرف بڑھائی اور اس نے پھر جھپٹ لیا، جیسے اس کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ شکریہ کہہ کر وہ جب وہ پلٹی تو پٹھان نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمارا صاحب کو شکایت مت کرنا ورنہ ہمارا نوکری چلا جائے گا، اور آپ کو تو پتہ ہے ہمارا گائے بیمار ہے، 2 دن سے گھاس نہیں کھاتی، اس کا پیٹ سے عجیب عجیب قسم کا مادہ، اور اس کا دل چاہو اسے شوٹ کر دے۔ بظاہر وہ مسکرا کے سر اس بات میں ہلانے لگی۔ واپسی کا سفر اس نے بھاگ کر طے کیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب رابیل گھر میں داخل ہوا۔ چودھری صاحب سامنے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رابیل نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ رابیل اب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ چودھری صاحب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا یہ رابیل ہے جو برسوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس رابیل میں اور اس رابیل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بہرحال وہ خوش تھے۔ اس بدلاؤ نے انہوں نے ساری زندگی رابیل کو بدلنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ ناکام رہے۔ لیکن زندگی کی ان 2 راتوں نے اسے بدل دیا۔
وہ نہیں جانتے تھے اس میں یہ تبدیلی کیسے آئی اور نہ ہی وہ جاننا چاہتے تھے۔ بس ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا، رابیل اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ انہیں اپنی خالی کرسی پہ ایک وارث نظر آیا۔ ان کی محبت اور صبر رائیگاں نہیں گئی، خدا نے ان کی سن لی۔ وہ ہر نماز کے بعد اپنے اس بیٹے کے لیے دعا مانگتے تھے اور اب ان کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ رابیل اب بھی گھر نہیں رہتا تھا، مگر انہیں یہ تسلی تھی اب وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، اور یہ تسلی انہیں ایسی ہوئی انہوں نے کچھ دن رابیل کا پیچھا کیا۔ انہوں نے پرانے رابیل کو کھوجنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں تھا جو کلب میں سارا دن گزارتا تھا، جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل 24 گھنٹے ہوتی تھی۔ یہ تو بہت مختلف تھا، اور ایک باپ کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کی خوشی کیا ہو سکتی ہے، اس کا بیٹا راہ راست پر آ جائے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں یہ ڈر بھی تھا کہیں رابیل پھر سے اسی دلدل میں نہ لوٹ جائے، اور اسی وجہ سے انہوں نے رابیل کی شادی کا فیصلہ کیا۔ ان کی سوچ کے مطابق وہ نئے رشتے میں بند کر سب کچھ بھول جائے گا اور ایک نئی زندگی کا نئے سرے سے گزارے گا، اور ہر والدین کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے کی شادی اچھے سے اچھی لڑکی سے ہو۔ ہر باپ کی طرح انہیں بھی اکثر لڑکیاں اپنے بیٹے سے کم تر لگتی تھیں، مگر اسمار اور ان کے خاندان کو عرصے سے وہ جانتے تھے، وہ خوبصورت بھی تھی، اور جہاں تک اسے جانتے تھے وہ کافی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ رابیل کے لیے اسمارہ سے موزوں لڑکی انہیں اور کہیں نہیں ملی، اس لیے انہوں نے دیر نہیں کی۔ ساری زندگی دل پہ اور ضمیر پہ جو بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب انہیں مرنے کے بعد یہ افسوس نہیں ہوگا ان کے بیٹے کا کیا ہوگا۔ وہ اپنی بیوی سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے ان کی بیوی ان سے سوال کرے، میں جو بیٹا آپ کے پاس چھوڑ کر گئی تھی اس کی یہ پرورش کر پایا آپ؟ اب انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا تھا، وہ ہنسی خوشی اس دنیا سے ودا ہونا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کی کوئی خواہش، کوئی حسرت اور کوئی فرض ادھورا رہ جائے۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے غصے سے موبائل کو بیڈ پہ اچھال دیا اور خود صوفے پہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ وہ 2 گھنٹے سے اس لڑکے کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، مگر وہ نمبر مسلسل بند ہی مل رہا تھا۔ اس سے بات کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ اس سے پہلے گھر والے کوئی اور قدم اٹھاتے وہ اسے سب سچ بتانا چاہتی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگی تو اس نے ٹی وی آن کر دیا۔ وہاں کوئی پرانی انڈین مووی چل رہی تھی۔ دروازے پہ دستک دے کر چھوٹی اندر داخل ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ چھوٹی وہ عمر میں اسمارہ سے 1 سال چھوٹی تھی، مگر سب محبت سے اسے چھوٹی بلاتے تھے۔ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور وہاں اس نے بیڈ سے ایک رسالہ اٹھایا۔ اب وہ اس کے اوراق پلٹنے لگی۔ اسمارہ اور چھوٹی کا ایک ہی کمرہ تھا۔ آپی، اس نے کچھ سوچ کر رسالہ سائڈ پہ رکھ دیا اور اسمارہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے تھوڑی کے نیچے ہتھیلی ٹکا رکھی تھی اور پورے نماغ سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی دیکھتی ہوئی اس نے محض کے لیے وقت نکال ہی لیا۔ آپ کی جیجا جی سے بات ہو گئی؟ چھوٹی شرارت کرنے پہ اتر آئی، مگر وہ اس کی بات سمجھ نہیں سکی، اس لیے بے دہانی سے بولی، کون جیجا جی؟ چھوٹی حیران ہوئی۔ رابیل غضنفر، جس کا نمبر حاصل کرنے کے لیے اتنا ذلیل کیا تھا مجھے، وہ غصے سے بولی، جبکہ اسمارہ کرنٹ کھا کے کھڑی ہو گئی۔ کیا 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 بکواس کی ابھی تم نے؟ جیجا جی؟ میں تیرا سر پھوڑ دوں گی اگر تم نے کسی نمونے کو جیجا جی کہا تو، سمجھی؟ نمونہ؟ وہ حیران سی کھڑی ہو گئی۔ اللہ، آپ ہی اگر رابیل نمونہ ہے تو دنیا کے سارے مرد نمونے ہیں۔ تم نے اسے دیکھا ہی کہاں ہے؟ وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے گلابی ہونٹ، ڈمپل والی مسکراہٹ، نیلی جھیل سی آنکھیں، دودھیا صاف رنگت، ہلکی ہلکی داڑھی، اور وہ سنجیدگی۔ او میرے خدایا، کسی شاعر کی مکمل غزل لگتا ہے۔ کسی دریا کا خوبصورت کنول ہے وہ، کسی موسیقار کی سب سے خوبصورت موسیقی، کسی پینٹر کی سب سے خوبصورت پینٹنگ۔ اور وہ بھی رکی نہیں تھی، اس کی تعریفوں کا سلسلہ مزید آگے جاتا اگر اسمارہ تکیہ اٹھا کے اس کے منہ پہ نہ مارتی۔ ہو گیا؟ اس کی تعریفیں میرے سامنے آ کر ایسے کرتی ہے جیسے اس نے اپنی تعریفیں کروانے کے لیے تمہیں تنخواہ مقرر کر رکھی ہو۔ میرے سامنے اگر اگلی بار تم نے اس کے نام کے قصیدے پڑھے تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ جل کر بولی، آپ بھی عجیب ہیں، سچ میں ناشکری کر رہی ہیں، ایسا لڑکا تمہیں اور کہیں نہیں ملنے والا۔ چھوٹی اب اپنے بال درست کرنے لگی تھی۔ مجھے لڑکا مل چکا ہے، اس لیے تو میری فکر مت کر، اپنے بارے میں سوچ، سمجھی؟ اب چھوٹی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مل چکا ہے؟ کون؟ کہاں؟ کب؟ کیسے؟ وہ صدمے سے اسمارہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے پتہ نہیں ہو۔ اس نے لیپ ٹاپ پہ فوٹو دکھائی تھی اسد کی؟ وہ اسے یاد لانے لگی اور 2 منٹ بعد چھوٹی کو یاد آ گیا۔ وہ کالا کلوٹا! چھوٹی چلائی اور اسمارہ نے ایک اور تکیہ اٹھا کے اسے مارا۔ خبردار جو تو نے اسے کالا کلوٹا کہا تو تم کیا سمجھو محبت کیا ہے؟ جنہیں محبت نہیں ہوتی نہ ان کی نظر میں محبت ایک کھیل ہے، مگر جو اس احساس سے گزر رہے ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ محبت کیا ہے اور محبت میں کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے کہیں کھو سی گئی۔ حد ہے ویسے آپی، اسد اور رابیل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، پھر بھی پتہ نہیں تو اسے ایک لڑکی کے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ وہ حیرت اور غصے سے بولی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ یہ نمبر کہاں سے لائی؟ یہ تو بند مل رہا ہے، صحیح تو لائی ہو نا؟ کہیں ایسا تو نہیں لہنگے کے چکر میں مجھے جھوٹ موٹ کا نمبر تھما کر چل پڑی؟ چھوٹی نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ کس لہنگے کے چکر میں مجھے کتنا ذلیل ہونا پڑا؟ میں نے تمہیں وہ مرغی اور گائے والا قصہ سنایا تھا نا؟ وہ دونوں ہنس پڑیں۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اسے بہت شدت سے نیند آ رہی تھی۔ وہ جمائی پہ جمائی روک رہا تھا، نیند کا غلبہ اس پہ حاوی ہونے لگا تھا، مگر وہ سونا نہیں چاہتا تھا، وہ نیند سے جیتنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ سوئے گا تو وہ بھیانک آواز، وہ بھیانک خواب اسے سونے نہیں دے گا۔ وہ نیند کو خود سے دور بھگا رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی مگر وہ کمرے کی لائٹ آن کیے یوں ہی چھت کو گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کچھ دیر تک وہ ٹی وی دیکھتا رہا، اس کے بعد اس نے ناول پڑھنے کی کوشش کی مگر ابھی بھی رات کا آدھا حصہ باقی تھا اور وہ اسے آدھے حصے کو جا کر گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے اے سی بھی آف کر رکھا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈ ہوا میں نیند کا زور بڑھا جاتا ہے اور وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن اتنی کوششوں کے باوجود بھی نیند اس کے آس پاس منڈلانے لگی۔ اس نے 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر دیں۔ وہ نیند کی وادی میں جانے لگا تھا، اس کمرے سے دور، حقیقت سے دور۔ نیند بہت پاس تھی اس کے۔ اس کا دماغ آہستہ آہستہ اپنا کام چھوڑ رہا تھا، لیکن وہ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا۔ نہیں، مجھے نہیں سونا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور یوں ہی کمرے میں ٹہلنے لگا۔ سر کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے سر کو زور سے دبانا شروع کر دیا۔ ٹائم پاس کے لیے اس نے شیو کرنے کا فیصلہ کیا۔ کل سے اس نے شیو نہیں کی تھی، اس وجہ سے اس کا چہرہ عجیب ہو رہا تھا۔ اس نے باکس سے شیونگ کٹ نکالی اور واش روم میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تیز روشنی میں اسے اپنا چہرہ اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ پہلے وہ داڑھی عجیب طریقے سے بناتا تھا، گالوں پہ داڑھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تھوڑی اور درمیان میں ایک لکیر جتنی داڑھی ہوتی تھی اور یہ سٹائل اسے بہت پسند تھا۔ مگر ایک بار پارک میں بیٹھا ہوا تھا، ایک لمبی داڑھی والا شخص اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ باتوں باتوں میں اس نے اسے داڑھی کی اہمیت بتائی اور اس نے یہ بھی کہا اگر تم داڑھی کی عزت نہیں کر سکتے تو توہین کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے شیونگ سٹائل میں تبدیلی پیدا کی۔ داڑھی اب بھی وہ لمبی نہیں رکھنا چاہتا تھا، بہرحال اس ڈیزائن کا اس نے خاتمہ کر دیا۔ اب اس کے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی جس سے وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے شیونگ ختم کر کے منہ دھویا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ واقعی بہت حسین تھا۔ اپنی خوبصورتی دیکھ کر اب وہ خوش ہوتا تھا، لیکن پہلے کی طرح غرور ختم ہو گیا۔ جس بات کا اسے بہت غرور تھا، موت سے لڑتے وقت کوئی ایک چیز بھی اس کے کام نہ آئی، تب اسی دن وہ جان گیا تھا یہ سب چیزیں عارضی اور فانی ہیں۔ خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے، ان میں اقرابیل غضنفر بھی۔ اس کی آنکھیں روشنی میں چمک رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو چھو کر دیکھا، نیلی آنکھیں، روشنی والی آنکھیں، خوبصورت آنکھیں، مسحور کرنے والی آنکھیں، جادو چلانے والی آنکھیں۔ پھر اس نے مسکرا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ یہی 2 چیزیں اسے سب سے خوبصورت بناتی تھیں۔ مسکراتے وقت گالوں پہ ڈمپل پڑی تھی، اس کے موتی جیسے دانت چمکنے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے ڈمپل کو چھو کر دیکھا۔ آپ کے ڈمپل بہت خوبصورت ہیں۔ اسے ایک آواز آئی۔ اس نے کرنٹ کھا کے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا۔ یہ آواز اسے جانی پہچانی اور مانوس لگی، مگر وہ سوچ سوچ کر بھی یہ نہیں یاد کر پا رہا تھا یہ جملہ کس نے کب کہا۔ حالانکہ وہ ایسے جملے کئی بار سن چکا تھا۔ اس کے اکثر دوست، اکثر لڑکیاں اس کے ڈمپل، اس کی آنکھوں کی تعریف کرتیں، مگر وہ جانتا تھا یہ وہ تعریف نہیں تھی، یہ جملہ سب سے منفرد تھا، اس لیے وہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ آپ کے ڈمپل بہت خوبصورت ہیں۔ آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس نے شیونگ کٹ اٹھائی اور واش روم سے نکل کر کمرے میں آ گیا۔ اب وہ شیونگ کٹ کو ایک بار پھر باکس میں ڈال رہا تھا۔ اس نے تولیے سے چہرہ صاف کیا۔ آنکھیں نہ سونے کی وجہ سے سرخ پڑ چکی تھیں، باوجود اس کے بھی وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ساری رات یوں ہی جا کر گزارنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ مشکل ہے، مگر یہ مشکل اس بھیانک خواب سے 1000 گنا آسان ہے۔ اسے پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے میز سے جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی بھرنے لگا۔ آپ کے ڈمپل بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، ہاتھ کانپنے لگے اور اس آواز کو پہچان گیا۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ شوق سے جگ اور گلاس دونوں اس کے ہاتھ سے گر گئے۔ وہ بستر پہ لیٹی گھڑی کو دیکھ رہی تھی جو 2 بجے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سیکنڈ کی سوئی چلتی جا رہی تھی۔ اس نے بنا کوئی آواز پیدا کیے تکیے کے نیچے سے موبائل باہر نکالا اور اس پہ کوئی میسج یا مس کال دیکھنے لگی۔ اسد کی 3 مس کالز آ چکے تھے۔ وہ چپکے سے اٹھی اور اس نے برابر لیٹی چھوٹی کو دیکھا جو بے خبری سے سو رہی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور سیڑھیوں پہ آ کر بیٹھ گئی جہاں وہ اکثر آتی تھی اور یوں ہی گھنٹوں بیٹھ کر اسد سے باتیں کرتی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور تاریکی تھی۔ چھوٹی نیند کی پکی ہے، اسی لیے اسے چھوٹی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر چھوٹی جان بھی جاتی تب بھی وہ اس کی ہمراز تھی۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتانا تھا۔
اصل مسئلہ ماما پاپا کا تھا، اسے ہمیشہ سے یہی ڈر ہوتا کہیں وہ جاگ نہ جائیں اور کوئی ان کی باتیں نہ سن لے۔ ایک بار پاپا نے اسے دیکھ بھی لیا تھا، تب وہ پانی پینے کا بہانہ بنا کر بچ گئی تھی۔ اس نے موبائل کی روشنی مدھم کی اور جلدی جلدی اسد کا نمبر ملانے لگی۔ دوسری طرف سے بڑی شدت سے اس کی کال کا انتظار کیا جا رہا تھا، اس لیے فوراً ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، اسد کی آواز موبائل فون میں گونجی۔ ہیلو، اس نے بھی آس پاس دیکھتے ہوئے سرگوشی میں انداز میں ہیلو کہا۔ کیسی ہو ہماری ہونے والی زوجہ محترم؟ اسد نے شرارت سے پوچھا۔ کیسی ہو سکتی ہوں تمہارے بنا؟ ندی کنارے کے بنا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھول خوشبو کے بنا کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریک آسمان ستاروں کے بنا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑے فلسفیانہ انداز میں بولی۔ اسد نے کہکا لگایا۔ معافی، آج کل تو فلمی باتیں کرنا بھی سیکھ گئی ہو، ویسے سچ میں مجھے مس کر رہی ہو؟ میں نے کب تمہیں مس نہیں کیا؟ میری سانسوں میں شامل ہو تم، دل کی ہر دھڑکن تمہارے نام سے دھڑکتی ہے، اور تم کہتے ہو سچ میں؟ ابھی بھی یقین اور بے یقینی کے لیے کچھ باقی ہے؟ اداس لہجے میں بولی۔ او مائی ڈیئر اسمارا، آئی واز جسٹ جوکنگ، آئی لو یو اے لاٹ۔ وہ سنجیدہ اور رومانٹک انداز میں بولا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اسے اسد کی محبت پہ واقعی کوئی شک نہیں تھا۔ یہ ساری زندگی یوں ہی میرا ساتھ نبھائے گا، زندگی کے کسی موڑ پہ تنہا تو نہیں چھوڑے گا مجھے؟ راستے میں ہاتھ تو نہیں چھوڑو گے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جواب وہ جانتی تھی، پھر بھی وہ سننا چاہتی تھی۔ میں آخری سانس تک تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی آپ اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا۔ تمہاری محبت سے بھی زیادہ محبت ہے مجھے تم سے۔ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ تم ہو تو سب کچھ ہے، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ بڑی اپنائیت سے بولا۔ اسے یہ اپنائیت، یہ محبت، یہ انداز بہت اچھا لگا۔ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے، انسان پیار میں سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ۔ اچھا، ویسے تم نے اس لڑکے سے بات کی؟ اسد نے پوچھا۔ نہیں، اس کا نمبر ہی آف مل رہا ہے، شاید کل تک مل جائے، پھر بات کرتی ہوں اس سے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس سے بات لازمی کرنا۔ اگر نمبر نہیں ملا تو خود چلی جانا اور اسے ساری بات سمجھا دینا، اوکے؟ میں وہ حیران ہوئی۔ میں کیسے مل سکتی ہوں اس سے؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ اور اسد نے اس کی بات کاٹ دی۔ ملو گی نہیں تو جانو گی کیسے؟ اور ویسے بھی ملنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے بات آگے بڑھے، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، تم اس سے ملو۔ میں کسی بھی قیمت تمہیں کھونا نہیں چاہتا اسمارا۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ اسد اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ سکتی ہوں اسد، میں پوری کوشش کروں گی۔ تمہارے بنا میں بھی نہیں جی سکتی۔ اگر تم مجھے نہ ملے میری زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا۔ وہ آنسو سے بھیگے چہرے کے ساتھ بولی۔ پلیز اسمارا، یہ مرنے کی باتیں مت کیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور تم صرف میری ہو، میں تمہارا ہوں، ہم دونوں کو کوئی بھی طاقت الگ نہیں کر سکتی، اس لیے بے فکر رہو۔ محبت کے سفر میں جیت ہماری ہی ہوگی، منزل ہمیں ہی ملے گی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر ہر آواز گلے میں دب گئی۔ اس کی نظر اس سائے پر پڑی جو حرکت کرتی نظر آئی اسے۔ اس نے گھبرا کر تھوک نگلا اور موبائل کو آرام سے نیچے کر کے کال کٹ کر دیا اور چپکے سے موبائل کو نچلی سیڑھی پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ پاس آنے لگا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھا تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ حیرت اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے سامنے اس وجود کو دیکھنے لگی۔ گلاس اور جگ دونوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے پڑے ہوئے تھے۔ وہ خود کو بھی ٹکڑا ٹکڑا ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ خود کو کانچ کی طرح بکھیرتا دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرت اور صدمے میں تھا۔ آپ کے ڈمپل بہت خوبصورت ہیں۔ آواز پورے کمرے میں باز گشت کرنے لگی اور وہ اس آواز کو پہچان چکا تھا اور اسے اچھی طرح یاد آ گیا تھا یہ جملہ کس نے کہا تھا۔ اس کے ہونٹوں نے حرکت کی جن سے ایک نام برآمد ہوا، مقدس بلال۔ وہ بے یقینی سے اپنے آپ کو اور کمرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار صوفے کو دیکھا جو خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، وہ وجود کہیں نہیں تھا۔ اس نے سوچا تک نہیں تھا وہ لڑکی اس طرح کئی مہینوں بعد اس کے ذہن پہ قابض ہو جائے گی، اور کیوں بار بار اسے یاد دلاتی ہے، کیوں نہیں نکل جاتی وہ اس کی زندگی سے، کس بات کی سزا دے رہی ہے وہ اسے۔ رابل، میرے ساتھ ایسا مت کرو خدا کے لیے۔ اس نے بے ساختہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھی، کوئی بھی نہیں۔ کمرے میں کوئی مقدس بلال نہیں تھی، مگر وہ تھی، وہ نہ ہوتے ہوئے بھی تھی، اس کے پاس، اس کے سامنے، اس کے دماغ میں، اس کے۔ پلیز مقدس، مجھے سونے دو، مجھے جینے دو۔ میں جانتا ہوں میں نے تم پہ بہت ظلم کیے ہیں، لیکن پلیز میری زندگی سے اب نکل جاؤ۔ میں چاہ کر بھی گزرے وقت کو واپس نہیں لا سکتا۔ اگر وقت میرے ہاتھوں میں ہوتا تو میں اس طوفانی بارش والی رات کو واپس اپنی زندگی میں لاتا اور تمہیں گھر سے نہیں نکالتا۔ کم از کم اس رات
نہیں، رات کے وقت نہیں، اور اب بھی اگر تم مجھے زندگی میں کبھی ملو تو تمہارے پاؤں پکڑ کر تم سے معافی مانگوں گا، لیکن پلیز مجھے سونے دو، مجھے اور سزا مت دو۔ وہ گھٹنوں کے بل کارپیٹ پہ گر گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کسی معصوم بچے کی طرح رو رہا تھا۔ پھر وہ وضو کرنے کی غرض سے واش روم گیا، وہاں اس نے چہرے کو اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف کیا، کچھ نشانات مٹانا چاہتا تھا۔ وضو تو اس نے کر لیا مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب آگے کیا کرے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا، نہ قرآن پاک، اور نہ ہی کوئی تہجد، کوئی نفل، کچھ بھی تو نہیں آتا تھا۔ اسے اپنے آپ سے شرم آنے لگی، وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا۔ کیا میں مسلمان ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ مجھ میں اور غیر مسلمز میں کیا فرق ہے؟ کون سا فرق بچا ہے؟ اس کے دل میں شدت سے خواہش ابھری، کاش اس نے قرآن پاک پڑھا ہوتا یا نماز، کچھ درود، کچھ تو سیکھتا جو اسے اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتا۔ آج زندگی کے اس موڑ پہ وہ محسوس کر رہا تھا وہ بالکل خالی ہے، خالی ہاتھ ساری زندگی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اس نے ساری زندگی ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا، مگر یہاں زندگی کے اس موڑ پہ آ کے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ غلط کرتا آیا ہے۔ اسے قرآن پاک کوئی ایک لفظ نہیں آتا تھا، وہ نماز پڑھنا نہیں جانتا تھا، اسے وضو کرنے کے اصول نہیں پتہ تھے، پھر بھی وہ خدا کی رحمت کے سائے میں تھا، خدا اس پہ مہربان تھا۔ خدا نے زندگی کے ہر موڑ پہ اس کی مدد کی، جب وہ ڈوبتی کشتی میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا تب بھی اللہ نے اس کا ساتھ دیا۔ جب اس طوفانی بارش میں برف باری ہوتے ہوئے اس نے موت کو اپنے قریب دیکھا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ اس نے ساری زندگی گناہ کیے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ہر گناہ سے بڑی تھی۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا، اسے پہلی بار اپنی لا علمی پہ پچھتاوا ہونے لگا۔ اس نے کیا کھویا تھا، کیا پایا تھا؟ شاید میرے جیسے اور بھی لوگ ہوں گے اس دنیا میں جو نماز قرآن نہیں پڑھتے۔ کیا اتنے غافل لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو موت کو 24 گھنٹے سر پہ دیکھ کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے؟ وہ لوگ جو خود ہزاروں کو دفن کرتے ہیں وہ بھی موت سے نہیں ڈرتے؟ لیکن کیوں؟ موت سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو کس سے ڈرتے ہیں؟ کس کا ڈر باقی رہتا ہے؟ اس کا چہرہ پسینہ پسینہ ہو چکا تھا، اس نے نگاہیں جھکا رکھی تھیں، اسے نہیں پتہ تھا اس طرح اس کی چوری پکڑی جا سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ اسد سے چھپ کر بات کرتی تھی، کبھی کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا بات کرتے ہوئے، مگر آج اب کیا ہوگا؟ کون کون سی بات سن چکی ہوں گی ماما؟ کیا وہ رابیل سے ملنے والی بات بھی؟ اور اگر سن چکی ہیں تو کیا کریں گی؟ وہ ڈر رہی تھی، جسم میں جیسے خون ہی باقی نہ ہو۔ زرینہ بیگم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگیں۔ وہ جانتی تھیں ان سے ایک زناٹے دار تھپڑ پڑے گا اور زرینہ بیگم چلاتے ہوئے سب کو اکٹھا کریں گی، پھر پاپا تک بات پہنچ جائے گی اور وہ شاید اس کا خون بھی کر دیں۔ اس کی ماما بالکل قریب آ چکی تھی، بے اختیار اس کے ہاتھ گالوں پر آ گئے اور وہ خود کو تھپڑ کے لیے تیار کرنے لگی۔ یہاں کیا کر رہی ہو اسمارا؟ نہیں، شاید اس کی سننے میں غلطی کی ہے یا پھر واقعی۔ او مما، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو۔ اس نے ڈرتے ہوئے انہیں بغور دیکھا، ان کے چہرے پہ کچھ ایسا نہیں تھا جس پہ اندازہ کرتی وہ ان کی باتیں سن چکی ہوں، یا تو انہوں نے سچ میں کچھ نہیں سنا تھا یا پھر وہ سب کچھ جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ وہ مما بس یوں ہی سارا دن سوتی رہی، شاید اس لیے۔ اسے نہیں آج زندگی میں کبھی اس نے کسی سے ایسے ڈر کے بات کی ہو۔ وہ ہمیشہ سے پر اعتماد اور منہ پھٹ لڑکی تھی، ایسی چھوٹی باتوں پر تو کیا وہ بڑی بڑی باتیں سہنے کا بھی ریکارڈ رکھتی تھی، مگر کبھی کبھی عام سا کرنے والا کچھ انوکھا کرتے ہیں۔ ہمیشہ جیتنے والے زندگی میں کبھی کبھی ٹھوکر بھی تو کھا سکتے ہیں نا۔ درود پاک وغیرہ پڑھ کر سویا کرو، نماز تو ویسے بھی نہیں پڑھتی، کتنی بار کہا اللہ کے راستے پہ چلو گی تو سکون ملے گا۔ زرینہ بیگم اسے ٹوکنے لگیں، جبکہ وہ ان کے یہ لیکچر پہلے بھی کئی بار سن چکی تھی۔ وہ ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکالنے میں کمال مہارت رکھتی تھی۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے سے یوں ہی نماز پہ لیکچر سننے کو ملتے تھے، مگر وہ بھی کوئی ڈھیٹ تھی، ایسی کسی باتوں کو وہ خاطر میں نہ لانے والی۔ وہ نماز پڑھنا جانتی تھی مگر پڑھتی نہیں تھی۔ بچپن میں اس نے کئی بار شوق سے نماز پڑھی تھی مگر بڑے ہونے کے بعد اس کی عادت چھوٹتی گئی، اور اب بھی وہ قرآن پاک پڑھنا جانتی تھی مگر اسے نہیں یاد پچھلے 10 سالوں میں اس نے ایک بار بھی قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کی ہو۔ اس کی برعکس چھوٹی اس معاملے میں صحیح تھی، وہ خیر سارے نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتی لیکن دن میں 3 نمازیں ضرور پڑھتی تھی۔ صبح اور عشاء کی نماز وہ چھوڑ دیا کرتی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کبھی کبھی وہ کرتی تھی، اور رمضان شریف کے مہینے میں 10-15 روزے بھی رکھتی تھی۔ اس وجہ سے وہ مما کی پسند تھی۔ زرینہ بیگم اور جاوید اقبال خود زیادہ مذہبی نہیں تھے مگر ان کی ہمیشہ سے خواہش رہی کہ ان کے بچے اسلامی طور طریقوں پہ عمل کریں۔ ظاہر ہے یہ ناممکن بات تھی، بچے وہی کرتے ہیں جو والدین سے سیکھتے ہیں، جو والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر والدین اسلامی طریقوں پہ عمل کرتے ہیں تو بچے بھی کچھ سیکھ جاتے ہیں، اگر وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو بچے کے دل پہ بھی ساری عمر غفلت کی مہر پڑی رہتی ہے۔
اچھا جاؤ اب سو جاؤ، نیند آ جائے گی، زرینہ بیگم نے کہا، اور وہ جان چھوٹنے کی خوشی میں ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ درود شریف پڑھ کے سونا، پیچھے سے اس کی اپنی مما کی آواز سنی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، مگر وہ جانتی تھی وہ ایسا نہیں کرے گی۔ وہ کمرے میں آ گئی اور 2 منٹ بیڈ پہ لیٹی رہی۔ 2 منٹ بعد چپکے سے اٹھی اور بنا کوئی آواز پیدا کیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب باہر زرینہ بیگم نہیں تھی۔ وہ چپکے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی، اس نے موبائل اٹھا لیا اور بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے لیٹ گئی۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی سورج کی کرنیں پڑنے لگی تھیں، جس کی وجہ سے وہ مزید سو نہیں سکا اور ایک انگڑائی لے کر بیدار ہوا۔ آنکھوں میں نیند ابھی بھی نظر آ رہی تھی۔ سر کے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، جن پہ وہ مخصوص پٹی نہیں تھی آج۔ وہ جوتے ٹٹول کر واش روم کی طرف بڑھا۔ اس وقت وہ جینز اور ہاف بازو والے بنیان میں ملبوس تھا۔ اس کا سفید سینہ اور اس پہ ہلکے بال اور وہ گولڈن لاکٹ سب بالکل واضح تھا۔ وہ اب منہ دھو رہا تھا۔ اس نے کلی کرنے کے بعد منہ پہ چھینٹے مارنے شروع کیے۔ وہ کل رات الارم لگا کر سویا تھا۔ ایسا اس نے نماز کے لیے کیا تھا۔ ہاں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، مگر وہ اللہ کے حضور سجدے باقاعدگی سے دینا چاہتا تھا۔ وہ الارم تو اپنے مقرر وقت پہ بجا تھا، مگر اس کی نیند راستے کی رکاوٹ بن گئی۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اٹھ نہیں سکا۔ حالانکہ کچھ دن پہلے اس نے اذان میں سنا تھا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور وہ یہ بات تسلیم بھی کرتا تھا، مگر شاید وہ تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اگر کرتا تو نیند کو اور بستر کو الوداع کہہ کر نماز نہیں ادا کرتا۔ اس نے سوچا کل نماز ادا کروں گا، مگر وہ جانتا تھا کل کبھی نہیں آئے گی۔ کل کے بعد ایک اور کل، پھر ایک اور پھر یہ فہرست لمبی ہوتی جائے گی۔ چہرے پہ پانی پڑنے کی وجہ سے اس نے ٹھنڈک محسوس کی۔ اب وہ آئینے کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ ایک اور بار چھینٹا مارتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ حیرت سے آئینے کو دیکھنے لگا اور پھر اپنے آپ کو۔ اس نے حیرت انگیز طور پہ اپنے ہاتھوں کو چھو کر دیکھا، پھر چہرے کو۔ کل رات جب وہ سویا تھا، اس کے بعد اسے کوئی برا خواب نظر نہیں آیا۔ وہ گہری نیند میں سوتا رہا، اسے کوئی آواز بھی نہ سنائی دی، اور شاید یہ اس لیے تھا کیونکہ کل رات وہ درود پاک پڑھ کے سویا تھا، جو آدھا ادھورا آتا تھا اسے۔ اس کا ایمان دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلے ایسے واقعات کو اتفاق قرار دیا کرتا تھا، مگر اب رابع الغضنفر جان چکا تھا زندگی میں، دنیا میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا، یہ تقدیر کا تب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ تولیے سے چہرہ صاف کر کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اضطراب میں تھی۔ موبائل اس کے ہاتھوں میں تھا، جس سے وہ بار بار ایک ہی نمبر ملا رہی تھی، مگر ہر بار مایوس ہو رہی تھی۔ اس کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 دن سے یہ نمبر آف مل رہا تھا، پتہ نہیں کیوں آف ہے۔ وہ غصے سے سوچنے لگی، لیکن اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے انتظار کرنا مشکل بڑھانے کے مترادف تھا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے موبائل صوفے پہ پھینک دیا اور بال پیچھے کیے۔ پھر وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اس کے قدموں کا رخ چھوٹی کی کمرے کی طرف تھا۔ رات کو دونوں ساتھ سوتی تھیں، لیکن دن کو چھوٹی نے پڑھائی کے بہانے سے ایک الگ کمرہ قبض کر رکھا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہوئی۔ دستک نہ دینا یہ اس کی عادات میں شامل تھا۔ چھوٹی لیپ ٹاپ آن کیے بیٹھی تھی۔ اچانک دھماکے سے دروازہ کھلنے پہ اس نے غصے سے گھور کر دروازے کو اور دروازہ کھولنے والی کو دیکھا، جو بڑی بے نیازی سے بال جھٹکتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے دستک دیتے ہیں؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ اوہ ریئلی؟ تھینکس، تم نے بتا دیا، ورنہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی جواباً طنز کرنے لگی۔ ویسے کس کام سے آئی ہو؟ وہ ایک بار پھر لیپ ٹاپ پہ نگاہیں دوڑانے لگی۔ کیوں؟ میں بنا کام کے تمہارے روم میں نہیں آ سکتی کیا؟ آ سکتی ہو، بالکل آ سکتی ہو، لیکن کبھی آئی نہیں، وہ ترکی بترکی بولی۔ ویسے اگر تیری یہ بکواس ختم ہو گئی ہے تو کچھ ضروری بات کریں؟ چھوٹی اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نہیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی ان ضروری باتوں کی وجہ سے میں پہلے کئی بار ذلیل ہو چکی ہوں، وہ صاف انکار کرتے ہوئے بولی۔ پلیز دیکھ، میری چھوٹی بہن نہیں ہے۔ اب وہ اس کے بالکل پاس آ کر اس کے گالوں کو چھو کر بولی۔ وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہی تھی، تو وہ انگلی ٹیڑھی کرنا جانتی تھی۔ چھوٹی کو حقیقتاً خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ ویسے کام کیا ہے؟ چھوٹی اس کی التجا پہ پگھل گئی۔ شاپنگ پہ چلنا ہے، وہ جلدی جلدی بولی۔ کیا؟ صرف شاپنگ؟ کوئی اور بات تو نہیں؟ چھوٹی نے گھور کر پوچھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ہاں مطلب نہیں کوئی بات نہیں ہے، صرف شاپنگ۔ پلیز مما سے اجازت لے کر میرے ساتھ چلو۔ اس کا لرزنا اس بات کا ثبوت تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اوکے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ویسے بھی میں نے بھی کچھ شاپنگ کرنی ہے، میں 10 منٹ تک مما سے پتہ کرتی ہوں۔ اسمارہ نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ بے شک وہ غیر معمولی ذہانت رکھتی تھی۔
وہ گاڑی شہر کی مختلف سڑکوں پہ دوڑا رہا تھا، ہاتھ اسٹیئرنگ پہ اور دماغ جانے کہاں تھا۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا وہ کیا سوچ رہا ہے، کچھ سوچ رہا ہے یا نہیں۔ کار میں مدھم میوزک لگا رکھی تھی اس نے، چوئنگم بھی عادات کے مطابق چبا رہا تھا، چہرے پہ سنجیدگی۔ آج وہ گرے کلر کی شرٹ اور بلیک جینس میں تھا، شرٹ کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا، آستین کوہنیوں تک اس نے فولڈ کیے ہوئے تھے۔ آس پاس نگاہ دوڑاتی ہوئی اس کی نظر سامنے کتاب گھر پہ پڑی، اس نے گاڑی اسی طرف موڑ دی۔ وہ شہر کا ایک بہت بڑا کتاب گھر تھا جس میں ہر قسم کی کتابیں مل جاتی تھیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک کتاب تھی اور اس کی جلد پہ چھپی وہ تصویر۔ گاڑی پارک کر کے وہ چابی گھماتا ہوا اندر داخل ہوا، جہاں پہلے ہی بہت رش تھا، لوگوں کا ایک ہجوم کتابیں دیکھ رہا تھا۔ جہاں میں جاتا ہوں وہاں صرف رش ہوتا ہے یا ہر جگہ، اس نے ناگواری سے سوچا۔ ایک سیل بوائے کو اس نے اپنی مطلوبہ کتاب کا نام بتایا۔ وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر نہایت مایوسی سے بولا، سوری سر، قبر کی پہلی رات کتاب نہیں ہے۔ اس کے چہرے پہ افسردگی چھا گئی، وہ بڑی امید لے کر آیا تھا۔ اگر اتنے بڑے کتاب گھر میں بھی وہ کتاب نہیں ملی تو کہاں ملے گی وہ، یا پھر کبھی ملے گی ہی نہیں۔ وہ اس کتاب کو پڑھنا چاہتا تھا، اس کا ایک ایک لفظ اسے تجسس تھا۔ اس کتاب میں جانے کیا ہوگا، موت کے بارے میں کیا لکھا ہوگا، مگر شاید وہ اس کو قسمت میں ہی نہیں تھی۔ وہ مایوسی سے باہر نکل آیا اور ایک بار پھر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کتاب کو اس نے اپنی غفلت کی وجہ سے کھو دیا، اور رابعہ غضنفر صرف وہ کتاب ہی نہیں اور بھی کئی چیزیں کھو چکا تھا، جن میں سے سہر فہرست مقدس بلال تھی۔ مقدس بلال۔ زرینہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں اور جوس کا گلاس ان کے ہاتھوں میں تھا، جس کا آدھا وہ ختم کر چکی تھیں۔ وہ مینگو جوس تھا، وہ شیشے کے گلاس میں واضح نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کے چینل تبدیل کیا اور جوس کا ایک گھونٹ بھرا۔ انہیں قدموں کی چاپ سنائی دی، بالکل اپنے پاس۔ بے ساختہ طور پہ انہوں نے گردن گھما کر دیکھا، سامنے چھوٹی کھڑی تھی۔ کیا ہو رہا ہے مما، ٹی وی دیکھ رہی ہیں؟ اس نے تمہید باندھنا شروع کر دیا۔ ہاں بس یوں ہی۔ انہوں نے ریموٹ لاپرواہی سے سائڈ پہ رکھ دیا۔ مما میں اور آپ ہی شاپنگ پہ جانے کا سوچ رہے ہیں۔ جوس پیتے ہاتھ اچانک رک گئے، چہرے پہ ایک رنگ آیا۔ شاپنگ؟ یہ اچانک شاپنگ کا خیال کیسے آیا تم دونوں کو؟ وہ جانچتی نگاہوں سے چھوٹی کو دیکھنے لگیں۔ مما، وہ آپ ہی کی ایک سہیلی کی سالگرہ ہے تو وہ اس کے لیے کچھ گفٹ لینا چاہتی ہیں، اور میں بھی موسم کے مطابق 2 سوٹ لوں گی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن ڈرائیور کے ساتھ جانا اور جلدی واپس آ جانا۔ حالات کا تو پتہ ہے نا تم دونوں کو۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی ہوئی اسمارا کو یہ خوشخبری دینے چلی گئی۔ وہ پارک میں کافی دیر سے بیٹھا تھا، تیز ہوا اسے تسکین پہنچا رہی تھی، اس کے بال اڑ رہے تھے۔ ہوا کی وجہ سے وہ اکیلا ایک بینچ پہ بیٹھا تھا۔ آج پارک میں بھی کوئی خاص رش نہیں تھا، اور جس سائڈ پہ وہ بیٹھا تھا اس طرف تو ویسے بھی زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ابھی تک نیا موبائل نہیں لیا اپنے لیے، وہ سوچ رہا تھا، لیکن اس کے ذہن سے ہی بات نکل جاتی ہے۔ وہ اکتا کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ جانے ہی لگا تھا کہ اس کے سامنے ایک 7 سال کی بچی کھڑی تھی۔ اس نے حیرت سے اس بچی کو دیکھا۔ اس نے پنک فراک پہنا تھا اور بال 2 چوٹیوں میں قید تھے، جن پہ خوبصورت کلپس لگائے گئے تھے۔ آنکھیں بھی میک اپ کے بوجھ سے بوجھل نظر آئیں اسے۔ جوتے بھی کپڑوں کے ہم رنگ پہنے تھے اس نے۔ وہ کوئی سجنے سنورنے کی شوقین بچی لگ رہی تھی۔ وہ بچوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، مگر اس کے چہرے پہ کچھ معصومیت اور گھبراہٹ نظر آئی اسے، اور اسی وجہ سے وہ کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ انکل، وہ سامنے کتا۔ اس بچی نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے راستے پہ کتا بیٹھا نظر آیا اسے، جو گرمی سے ہانپ رہا تھا اور انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اس لڑکی کے چہرے پہ گھبراہٹ کی وجہ وہ سمجھ چکا تھا۔ آپ کو کتے سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل اس لڑکی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ وہ لڑکی چلتے ہوئے بار بار اس کتے کو دیکھ رہی تھی۔ کس کلاس میں اسٹڈی کرتی ہو؟ اس نے چلتے ہوئے یوں ہی سوال کیا۔ 1st کلاس۔ وہ لڑکی بدستور کتے کو دیکھے جا رہی تھی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اب وہ کتے والا ایریا بور کر چکے تھے۔ مقدس، اس بچی نے جواب دیا، اور چلتے چلتے اس کے قدم رک گئے۔ وہ لڑکی اپنا ہاتھ چھڑا کر چلی گئی، اور وہ وہاں کہاں تھا؟ زمین آسمان ایک ہی آواز گونجنے لگی، ایک ہی نام گونجنے لگا، مقدس، 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 مقدس بلال، مقدس بلال۔ وہ برف کی طرح ایک ہی جگہ پہ جم گیا، چلنا تو دور وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ آپ کے ڈمپل بہت خوبصورت ہے۔ جسٹ شٹ اپ، جسٹ لیو می الون۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا پارک سے اور اس آواز سے بہت دور نکل آیا، مگر شاید نہیں۔
چھوٹی کار میں بیٹھی مسلسل دروازے کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پہ بیزاری تھی۔ ڈرائیور اگلی سیٹ پہ بیٹھا دوسری سواری کا منتظر تھا۔ اسمارا نے 5 منٹ بعد آنے کو کہا تھا اور یہاں 5 منٹ کس نے دیکھے، پورے 20 منٹ ہو رہے تھے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی۔ چھوٹی دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ ابھی وہ ونڈو کھول کر باہر جانے ہی والی تھی کہ اسے ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ اسمارا ہاتھوں میں ایک بہت بڑا پرس لیے دروازے پہ نمودار ہوئی۔ چھوٹی نے گہرا سانس لیا۔ اسمارا اب کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیور کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے کار بنگلے سے نکل کر سڑک پہ ٹریفک کی ریلے میں شامل ہو گئی۔ یہ کیا، اتنا بڑا پرس کیوں اٹھا لائی؟ چھوٹی نے اسمارا کے بیگ نما پرس کی طرف اشارہ کیا جسے اس نے بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، کبھی کبھی شاپنگ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے تو چیزیں رکھنے کے لیے۔ چھوٹی پتہ نہیں اس کی اس عجیب و غریب جواب میں مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، لیکن اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہلی سے بھرا ہوا ہو۔ چھوٹی نے پرس پہ ہاتھ رکھا جس سے اس نے جلدی جلدی دور کر دیا۔ وہ ہوا کی وجہ سے پھول گیا ہوگا۔ اب کی بار چھوٹی کو دال میں کچھ کالا ہے والی کہاوت یاد آئی۔ اسے جواب سے تو دور کوئی چھوٹا بچہ بھی مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کرے اس میں کچھ بھی ہو، بس ٹائم بم نہ ہو۔ چھوٹی نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی اور اسمارا نے اس وحشت انگیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہی، لیکن وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکی۔ ویسے آپ نے شاپنگ کیا کرنی ہے؟ وہ پرجوش ہو کر پوچھنے لگی۔ شاپنگ تو کرے گی، میں نہیں، اس نے پورے اصرار انداز میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ چھوٹی نہ سمجھنے والے انداز میں بولی۔ مطلب تجھے وہیں جا کر سمجھ آئے گا، وہ سامنے دیکھتی ہوئے بولی۔ اب کی چھوٹی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تو کیا کرنے والی ہے آپی؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسمارا کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ یہ بھی تمہیں وہیں پتہ چلے گا۔ چھوٹی کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ اس سے اپنے آپ پہ غصہ آنے لگا۔ وہ کیوں اس پہ یقین کر کے اس کے ساتھ چلی آئی؟ وہ جانتی تھی اسمارا جو بھی کرنے والی ہے کچھ غلط ہی کرے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور کشادہ ہال تھا جس میں چاروں طرف لائٹس جگمگا رہی تھیں۔ اس ہال کو بڑی خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ہم رنگ جالی والے پردوں سے لے کر مصنوعی پھولوں کا بھی اچھی طرح خیال رکھا گیا تھا۔ فرش بھی خوبصورت سنگ مرمر کے پتھروں سے بنایا گیا تھا جس پہ ایک سرخ گلاب کی پتیوں والا کارپیٹ پڑا ہوا تھا۔ اس ہال میں کہیں پہ بھی گندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہر طرف صفائی کی گئی تھی، مگر پھر بھی وہاں گندگی تھی، ایک بہت بڑی گندگی، سب سے بڑی گندگی شاید۔ وہ گندگی سر سے پاؤں تک لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھی اور چاہنے کے باوجود بھی کوئی اس گندگی، اس دلدل سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ شاید وہ اندھے ہو چکے تھے یا پھر مہر لگ چکی تھی۔ ایک سفید رنگ کا صوفہ ہال کے بالکل سامنے رکھا تھا اور وہ صوفہ خالی نہیں تھا۔ اس پہ بیٹھی وجود ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال کے لگ بھگ ہوگی، مگر وہ عمر کے مطابق نہیں چل رہی تھی۔ آنکھوں میں سنجیدگی اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ جو ان کی ادا کا ایک حصہ تھی۔ سرخ ساڑی جس سے بازوؤں برہنہ نظر آ رہے تھے۔ بالوں کا جوڑا بنایا گیا تھا اور ان پہ ایک خوبصورت کلپ لگا کے انہیں بڑی محبت سے قید کیا گیا تھا۔ ماتھے پہ بندی، آنکھوں کے اوپر گہرے سرخ رنگ کا آئی شیڈ، گالوں پہ فیس پاؤڈر اور لالی، ہونٹوں پہ لال رنگ کی لپسٹک، اور ہونٹ مسلسل حرکت کر رہے تھے جن سے پان چبایا جا رہا تھا۔ آنکھیں ایک ہی زاویے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے سامنے ان سے چند فٹ کے فاصلے پہ 4 لڑکیاں ناچ رہی تھیں جنہوں نے انارکلی فراک پہن رکھے تھے، جو بڑے شوق اور سنجیدگی سے رقص کر رہے تھے۔ آس پاس سے بے نیاز، ادھر ادھر سے لا تعلق۔ ساتھ ہی ساتھ ایک پنجابی گانا بھی بج رہا تھا جو عموماً مجروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ان کی جانچتی نگاہیں ان سب کے رقص کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ اپنے کام میں وہ بڑی مہارت رکھتی تھیں۔ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا اس شعبے میں۔ وہ انسانوں کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں اور انسانوں کو اپنے حق میں اپنی بہتری کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے وہ اچھی طرح جانتی تھیں۔ وہ ایک مضبوط قسم کی عورت تھیں، ہر عام عورت سے مختلف۔ رونا دھونا، چیخنا چلانا یہ ان کی زندگی کا حصہ کبھی نہیں رہا۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کی عورت تھیں، ایک شطرنج کی ماہر کھلاڑی جو کھیل کھیلنا اور جیتنا بڑے اچھے انداز میں کر سکتی تھی۔ یہ ایک کوٹھا تھا جہاں کی وہ ملکہ تھی اور برسوں سے اس کوٹھے کو چلاتی آ رہی تھی۔ وہ شروع سے یہ کام نہیں کرتی تھی، مگر زندگی انسان کو وہ سبق سکھاتا ہے جو وہ کبھی کسی کتاب، کسی استاد سے نہیں سیکھ پاتا۔ اگر وہ شروع کی زندگی میں کوئی خاص اچھی عورت نہیں بھی تھی تو اتنی بری بھی نہیں تھی، مگر حالات نے لا کر انہیں اس کوٹھے کی زینت بنا دیا اور انہوں نے اپنی محنت سے اس شعبے میں ترقی حاصل کی اور ان کا دل پتھر سے پتھر پھر ایک مضبوط چٹان بن گیا۔ ان کی نظر سامنے رقص کرتی لڑکیوں کے ٹھمکے پہ ٹکی ہوئی تھی۔
अचानक मोबाइल पे होने वाली घंटी से उनका तसलसल टूट गया। तवज्जो हट गई। उन्होंने पान थूकर मोबाइल को देखा। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन नंबर्स पे लिखे नाम वो आसानी से पढ़ सकती थीं। और अब भी स्क्रीन पे जिसका नंबर जगमगा रहा था, वो कॉल उन्हें ओके करना ही पड़ा। वो मसरूफ़ वक्तों में मोबाइल को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी, मगर कुछ ख़ास लोगों से वो राब्ता तोड़ना भी नहीं चाहती थी। यही तो उनके उस शोबे की तरक्की का राज था, लोगों को कब कैसे इस्तेमाल करना है। उन्होंने लड़कियों को इशारे से डांस रोकने और म्यूज़िक बंद करने का इशारा किया। इशारे की फ़ौरन तकमील की गई। मोबाइल उन्होंने कानों से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ उन्हें आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कैसे हो के सरकार? लफ्ज़ सरकार उनके होंठों का हिस्सा बन चुका था और मसनूई मुस्कुराहट भी। ठीक है चंदा बाई, आप सुनाएं, कैसी गुजरी है ज़िंदगानी? दूसरी तरफ से नौजवान भारी आवाज़ सुनाई दी। कैसी होगी ज़िंदगी, जैसे छोड़ गए थे वैसे ही हैं। वो क्या शेर था सरकार, हम तो आज भी वहीं खड़े हैं, मौसम के संग तुम चले थे। वाह वाह, क्या खूब चंदा बाई। दूसरी तरफ दाद दी गई, जो उन्होंने शुक्रिया के साथ वसूल की। कहिए सरकार, आज हमारी याद कैसे आई इतने बड़े दिनों बाद? वो पेशवराना लबो लहजे में मुखातिब थीं। आपकी याद तो हमारे दिल में है चंदा बाई, आपको भूलना ऐसा है गोया सांस लेना भुला देना। दूसरी तरफ बड़ी अकीदत से कहा गया था। ये तो जनाब की ज़रा नवाजी है, वरना हम किस काबिल। वैसे काम का क्या बना सरकार? अब वो दूसरा पान मुंह में रखने लगी थी। काम बस होने के करीब है, समझ लें हम मंजिल के बहुत पास खड़े हैं। खूब, बहुत खूब। आपसे हमें यही उम्मीद थी कि साहब, तभी तो हम आप पर भरोसा करते हैं। बस ख्याल कीजिएगा चंदा बाई, भरोसा टूटने न पाए। चंदा बाई मुस्कुरा दी। फ़िक्र न करो, इस ज़माने में बेईमानों के ही असूल होते हैं। हमने जो मुआहदा किया था उस पे पूरा उतरेंगे और उतरते रहे हैं। आपको और हमारा साथ एक दिन पुराना नहीं है, बरसों से शनासाई हैं। फिर भी इतनी बेएतबारी क्यों सरकार? वो होंठ सुकेड़ते हुए तंज़िया लहजे में बोली। अरे नहीं, आप पे बेएतबारी? पानी में रहकर मगरमच्छ से तो बैर नहीं किया जा सकता ना। वैसे ही कह रहा था, अब बस कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, फिर हमारी उम्मीदों के दरवाज़े खुलेंगे और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। हमारी मर्ज़ी के बिना कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। वो मकरूह अंदाज में बोला। चंदा बाई ने बेख्तियार कहका लगाया। जवाबन भी कहका पड़ा। पूरा हॉल कहकों में गूंज रहा था। कुछ आवाज़ों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसी एक आवाज़ मुक़द्दस बिलाल की भी थी, जो इसकी ज़िंदगी में साया बन चुकी थी। वो ना इसकी आवाज़ से पीछा छुड़ा पा रहा था और ना ही उसकी तस्वीर से। हर आँख में वो दो आँखें नज़र आ जाती जो निकाब में से झांक रही थीं, बड़ी बड़ी खूबसूरत जिंदा आँखें। उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। उसकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ हो रही थीं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। हर चेहरे में वही एक चेहरा, हर आवाज़ में वही एक आवाज़, हर आँख में वही आँखें। पार्क से निकलने के बाद वो यूं ही सड़क पे बेमकसद गाड़ी दौड़ा रहा था, लेकिन उसका इज़्तिराब कम ही नहीं हो रहा था। उसे गुस्सा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, लेकिन गुस्सा किस पे था ये वो नहीं समझ पा रहा था। यही तो वो नहीं समझ पा रहा था। उसे दूर से एक लड़की दिखाई दी जो एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ के ले जा रही थी। उसके दूसरे हाथ में एक शॉपिंग बैग था। इसने खुद को मुकम्मल तौर पर निकाब में कैद कर रखा था। उसकी गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। वो सड़क को नहीं, उस लड़की को देख रहा था। वो मुक़द्दस थी। उसकी दिल ने घंटी बजाई। उसके हवास कहीं खो गए। उसने जल्दी जल्दी गाड़ी साइड पे रोक दी और बड़ी तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकल आया। मुक़द्दस और वो बच्ची आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे जा रही थी। वो भी भागते हुए ये सड़क क्रॉस करने लगा। हाँ, वो देख नहीं सकता था, वो कुछ देख ही नहीं पा रहा था। सामने अंधेरा ही अंधेरा था। वो सिर्फ मुक़द्दस को देख रहा था, जो लम्हा ब लम्हा उससे दूर होती जा रही थी। वो किसी भी तरह उन तक पहुँचना चाहता था। उसके माथे पे पसीना था, चेहरा गर्मी की वजह से सुर्ख पड़ चुका था। वो वाकई आसपास से बेनियाज था। एक तेज़ रफ्तार बाइक उसके बिल्कुल कुछ इंच के फासले से ही गुजरी। अगर वो एक इंच आगे ना होता तो शायद कुचला जाता, मगर वहाँ होश किसे था। वो अब चलते हुए भाग भी रहा था। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही थी। मुसलसल भागने की वजह से उसका सांस फूल चुका था। मुक़द्दस, उसने ज़ोरदार आवाज़ लगाई, मगर वो नहीं रुकी। वो चलती रही। अब वो चलते हुए उसे आवाज़ें भी दे रहा था, मगर वहाँ तक या तो आवाज़ नहीं पहुँच रही थी या फिर जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा था। उसकी बेताबी और बढ़ती जा रही थी। पाँव में भी दर्द हो रहा था, मगर वो भागना चाहता था। आसपास के लोग सभी उसकी तरफ मुतवज्जो थे। वो जानता था उसने सड़क पे अच्छा खासा तमाशा लगा रखा है। लोग खड़े होकर उसे अजीब निगाहों से देखने लगे, मगर वो सबसे बेनियाज था। अचानक उसके पाँव में कुछ चुभ गया। उसने एक पल के लिए नीचे पाँव को देखा, जहाँ कोई शीशा टूटा हुआ पेवस्त हो चुका था। उसने हाथों से खींचकर वो शीशा बाहर निकाला।
خون کی ایک ندی جاری ہو گئی۔ وہ تکلیف بالکل محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی سامنے ان دونوں کو دیکھا جو پل پل دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے جوتے وہیں پھینک دیے اور ننگے پاؤں گرم سڑک پہ بھاگتا ہوا ان کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے پاؤں کے سرخ نشان سڑک پہ پڑتے جا رہے تھے مگر وہ بھاگ رہا تھا۔ مقدس ایک گلی میں مڑ گئی، وہ بھی ان کی تقلید میں بھاگتا رہا۔ اب ان دونوں میں فاصلہ کم رہ گیا تھا، شاید چند میٹرز کا۔ مقدس! وہ زور سے چلایا۔ ان بند چھوٹی سی تنگ گلیوں میں اس کی آواز گونجی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ اس بچی نے مڑ کر دیکھا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی آہستہ آہستہ چہرہ موڑا مگر اس کی نگاہوں میں کیوں زمین آسمان گھومنے لگے۔ وہ مقدس نہیں تھی۔ وہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی تھی مگر وہ مقدس بلال نہیں تھی۔ آخر عابل غضنفر نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا وہ لڑکی اسے اتنی آسانی سے مل سکتی ہے؟ وہ تو شاید ایک خیال تھا، ایک خواب تھا جو ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ اب اسے مقدس کبھی نہیں ملے گی، کبھی نہیں۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ گلی میں اکیلا کھڑا تھا، تاریک سنسان گلی، تاریک سنسان دل اور عابل غضنفر۔ مقدس! وہ زور زور سے چلایا۔ اس کی آواز گلیوں میں باز گشت کرنے لگی۔ پلیز کم بیک مقدس بلال، لوٹ آؤ، پلیز ایک بار واپس آ جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، میرے دل کا یوں امتحان مت لو مقدس، میں مر جاؤں گا، مجھے مرنے سے بچا لو۔ ویئر آر یو مقدس؟ کین یو لسن می؟ آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں۔ اس کی اپنی آواز لوٹ کر اس کے پاس آ رہی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ حواسوں میں لوٹ آیا۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، ان اونچے گھروں کو اور ان میں موجود وہ تنگ گلی۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اسے کیوں بلا رہا ہوں؟ مجھے وہ نہیں چاہیے۔ نہیں، میں اس کا کیا کروں گا؟ میں نے تو خود اس کو نکال دیا ہے، تو اب میں اس طرح یوں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ بھاگتی ہوئی ان تنگ گلیوں سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ اس کے پیچھے ایک آواز پڑی تھی، وہ اس آواز سے دور بھاگ رہا تھا۔ آپ کے ڈمپل بہت خوبصورت ہیں۔ اوکے جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور بس دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔